الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین، کل جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، آج اس سے آگے سے ہم قرآن پاک کی کچھ آیت اور ترجمہ و تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ کہ ایمان لائے اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اتارا اور جو تم سے پہلے اتارا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا۔ اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لائیں اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ اس آیت میں ما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں وغیرہ پر ایمان لانے کا شرعی حکم یہ ہے کہ یاد رکھے کہ جس طرح قرآن کریم پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہوئی۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے، ان پر عمل درست نہیں، مگر ایمان لانا ضروری ہے۔ مثلا پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جو ہے وہ درست تھا، لیکن وہ ہماری شریعت میں یہ حکم منسوخ ہو چکا۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمایا، ان سب پر اجمالاً ایمان لانا ہم سب پر فرض عین ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے دوستو، آگے میں آپ کے سامنے یہ ذکر کرتا ہوں کہ یہ اعتقاد یعنی یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام پر کتابیں نازل فرمائیں اور ان میں جو کچھ بیان فرمایا سب حق ہے۔ قرآن شریف پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور پر حق ہے۔ بقیہ تفصیلاً جاننا فرض کفایہ ہے، لہٰذا عوام پر اس کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا فرض نہیں، جبکہ ان کے درمیان علماء موجود ہوں جنہوں نے یہ علم جو ہے وہ سیکھ لیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا اور حساب وغیرہ ہے اس پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، اور خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو چند دن کے لیے ہی جائیں گے، پھر وہاں سے واپس آ جائیں گے، اس کے بعد سیدھے ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں اس کا واقعہ موجود ہے۔ اس طرح کے فاسد اور من گھڑت خیالات جب ذہن میں جنم لیتے ہیں تو پھر ان کی اصلاح بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ھم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہے وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر اور جنت میں یہ داخل ہوں گے اور کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، یاد رہے کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح ہے، یعنی کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ ہاں، اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے کہ اگرچہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ تو ضرور حاصل ہوگا، اگرچہ عذاب نار جو ہے اس کو بھگتنا پڑے گا۔ عذاب نار کے بعد پھر اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔